السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کی ریئل پاکستانی عظیم ہستی ہیں، غازی ہیں، مور دین 32 ایئرس انہوں نے پاکستان آرمی کو سرو کیا ہے، چاہے وہ تھر کی سخت دھوپ ہو یا سیاچن کی سخت سردی، ہی واز آلویز دیئر فار آر کنٹری پاکستان۔ بڑی نون پرسنالٹی ہے، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، لکھتے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سوشل ورک میں بھی بہت ایکٹیو ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید قرار حسین کی۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید قرار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اور آپ پہ یہ جو پاکستان کا جو میں بیج دیکھتی ہوں نا، بہت خوشی ہوتی ہے، اور تھینک یو سو ویری مچ۔ ایک تو آپ نے ٹائم نکالا، آپ کو ہمیشہ اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کے تجزیے بھی، سب چیزیں، لیکن آج ہم آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ تو مجھے سب سے پہلے میں آغاز ہی کرتی ہوں، کیونکہ ایک کتاب اسپیشلی میں نے آپ کی گاڑی سے منگا لی ہے، اور میں نے کہا آپ اتنا ذکر کر رہے ہیں تو میں اپنی یہ ناظرین کو دکھاتی ہوں۔ یہ سر نے لکھی ہے، اور جو باتیں اس میں لکھی ہیں وہ آج جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں بالکل سچ ثابت ہو رہی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کا تجزیہ ہمیشہ صحیح ثابت ہوتا۔ جی بالکل۔ یہ نام ہے نقل مکانیہ اور بے سرو سامانیہ کب سے کب تک۔ واہ واہ، ہاں جی۔ یہ کیا ہے اس حوالے سے جو آپ نے لکھا، جو ہماری یوتھ کے حوالے سے لکھ رہے ہیں؟ اصل میں مجھے اس کا خیال آیا، میں پاکستان آرمی کی طرف سے سیرا لیون میں گیا تھا، اور پہلی مرتبہ میں نے وہاں پہ مہاجرین کے کیمپ دیکھے۔ سیرا لیون اتنا خوبصورت ملک ہے کہ سرسبز وائٹ سینڈ بیچز، بالکل افریقہ کے آخر میں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے ریسورسز دیے وہاں پہ، اتنے وہاں پہ ڈائمنڈس تھے کہ لوگ ڈرلنگ نہیں کرتے تھے، بیلچا مارتے تھے اور پھر ریت چھانتے تھے، بیچ میں سے وہ نکل کیا آتا۔ بات ہے! تو اسی پہ آپس میں لڑ پڑے، سول وار ہوئی وہاں پہ، دو گروپ بنے ان ہیروں پہ، اور ایک پڑوسی ملک تھا ان کا لائبیریا۔ تو لائبیریا کا جو صدر تھا اس نے ان کے ساتھ جو ہے نا ایک پارٹی کو تھوڑا ویپن دیے اور قبضہ کر لیا۔ پھر وہی ملک اتنا غریب ہو گیا سول وار کی وجہ سے کہ یونائٹڈ نیشن نے اپنے ٹروپس بھیجے، اور میں ان لوگوں میں سے خوش قسمت ہوں۔ وہاں جب میں گیا تو پھر میں نے دیکھا کہ جی یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ بھرے گھروں سے، بڑی بڑی حویلیوں سے نقل مکانی کر کے اور جنگلوں میں چلے جائیں، پھر جنگلوں میں سالوں سال رہیں، چوہے کھائے ان لوگوں نے، بندر کھائے ان لوگوں نے، ریئلی۔ اور اس کے بعد جب یونائٹڈ نیشن گئی تو ان کے گھر بالکل جلے ہوئے تھے، اور پھر یونائٹڈ نیشن نے وہاں پہ جو ریفیوجی کیمپس قائم کیے وہ ہمارے کیمپ کے بالکل ساتھ تھا۔ وہاں پہ میں جب گیا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس پہ لکھنا چاہیے، اور یہ 2002-2003 کی بات ہے۔ اچھا، یہ پکچر میں دیکھ بھی سکتی ہوں یہاں پہ آپ نے جو ٹائٹل پہ ہے، ویسے آئی ڈونٹ نو ہم زیادہ ہاں جی، ایک تصویر جو ہے جس میں سینٹر میں ہوں، یہ سیرا لیون کی ہے۔ ان بچوں کے جن کے پیرنٹس اس سول وار میں مارے گئے تھے، تو ان بچوں کو ہمارے پاکستانی ٹروپس ڈیلی کھانا دیتے تھے۔ یہ تقریباً 200-300 بچوں کا ایک چھوٹا سا کیمپ تھا۔ تو ایک ٹائم میں جاتا تھا، خود بچوں سے ملتا تھا، میں نے اپنی روٹین بنائی، باقی تو میرے سولجر تھے۔ تو اندر والی تصویر وہ ہے، باقی یہاں پہ ایک افغان جو ہے نا مہاجرین تھی ان کی تصویر ہے، ایک نیچے جو غیر قانونی طور پہ جو ہے نا میکسیکین کراس کر رہے تھے، ان کی کشتی ڈوبنے والی تھی، ان کی تصویر ہے، اور ایک بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھی یہاں پہ، ان کی تصویر ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ اس میں بڑا امپورٹنٹ سوال میں آپ سے بات بھی کر رہی تھی، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ اس پہ اٹھایا تھا کہ جو ہماری یوتھ ہے، ڈیفینیٹلی سب بہت جگہ مسائل رہتے ہیں، پاکستان میں بھی رہتے ہیں، اور جو ہماری بچے ہیں جو کمپلین کرتے ہیں پاکستان سے، اور پھر وہ ٹریول کرتے ہیں، مائیگریٹ کرتے ہیں دوسری کنٹریز میں، اور ابھی جو سینیریو چینج ہو گیا ہے ایران جنگ کے بعد، پھر مارکا حق جو ہوا، دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان جو ہے سیفسٹ کنٹری ہے رہنے کے حوالے سے۔ تو وہ جو پوائنٹ آپ نے 2 سال پہلے اپنی کتاب میں لکھا تھا، اب دیکھ رہے ہیں کہ واپس آپ کو اپنے ملک آنا پڑ رہا ہے۔ 30 سال سے جو لوگ رہتے ہیں کسی اور کنٹری میں، کسی بھی کنٹری میں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بوری بستر سنبھالو اور جاؤ یہاں سے۔ الحمدللہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ اور ایک معجزہ ہے، اور ہم لوگوں کے لیے دنیا میں اس سے بہتر رہنے کی جگہ کوئی نہیں پاکستانیوں کے لیے۔ ایسا ہی۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا امریکہ میں لوگوں کو نکال رہے ہیں، ٹرمپ کہتا ہے جی 30 سال بھی ہوئے تو ان کو واپس بھیج دو، UAE سے لوگ واپس بھیجے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی ان کی جو پالیسیز ہیں وہ حالانکہ یہ مطمئن نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو لیگل طریقے سے گئے تھے، جو انلیگلی جاتے ہیں، امیگرینٹس ہوتے ہیں، ان کو تو جیلوں میں بند کر دیتے ہیں۔ وہ بے شمار ہمارے لوگ غیر قانونی طور پہ جاتے ہوئے، ہمارے ینگسٹر جو ہیں
ان کو کنٹینرز میں لے کے گئے, ان کے ڈیتھ کنٹینرز میں ہو گئی. بے شمار لوگ جو سمندری راستے سے گئے ہیں ان کے جہاز ڈوب گئے, ان کی لانچیں ڈوب گئی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رسکی کام ہے غیر قانونی طور پہ جانا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہو تو فائدے بھی بہت ہیں, نقصان بھی بہت ہیں. فائدہ پاکستان کو یہ کہ ہمیں ڈالر چاہیے, سیدھی سی بات ہے, ہمیں فارن ایکسچینج چاہیے. نقصان کیا ہے کہ ہمارے اچھے لوگ جو بریلنٹ لوگ ہوتے ہیں, اچھے ذہن ہوتے ہیں, اچھے نمبر لیتے ہیں, ان کو وہ لے لیتے ہیں, اور اگر تو وہ 4-5 سال لگا کے واپس پاکستان آ جائیں بہت اچھا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے باہر سے پیسہ کمایا واپس آ گئے. یہ آپ نے کتاب میں لکھا ہے, لکھا ہے میں نے. اور بہت سے ایسے لوگ جا کے پاکستان کو بھول جاتے ہیں. اچھا, ان کو جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا پھر وہ روتے ہیں, کیونکہ ان کے بچے ویسٹرن کلچر میں جب بڑے ہوتے ہیں نا پھر ان کو خیال آتا ہے کہ یار پاکستانی کلچر اسلام کیا کہتا ہے, پھر وہ پریشان ہوتے ہیں. تو میں نے پروز اینڈ کانز یا میرٹ اور ڈی میرٹ جانے والوں کے لیے پورے لکھے ہیں. میرا آخری حصہ اس کتاب کا اسی چیز کے اوپر ہے. آپ جانے سے پہلے ان تمام چیزوں کو سوچیں, میرٹ ڈی میرٹ کنسیڈر کریں. کیا آپ اپنے پیرنٹس کو, بوڑھوں کو چھوڑ کے جائیں گے وہاں پریشان تو نہیں ہوں گے؟ کیا آپ جائیں گے تو آپ کے بیوی بچے یہاں پریشان تو نہیں ہوں گے؟ آپ پیسے بھیج رہے ہیں یہاں بچے آپ کے آوارہ ہو گئے تو یہ کتاب پڑھنا بے حد ضروری ہے. بہت ان لوگوں کے لیے, خاص طور پہ جو پاکستان چھوڑ کے باہر جانے کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے تو یہ سمجھیں ایک گائیڈ لائن ہے. میں نے کسی کو منع نہیں کیا جانے سے, کسی کو یہ نہیں کہا کہ جی آپ لازمی جاؤ. میں نے اپنے طور پہ جو آبزرویشنز کی ہیں, معاشرے میں دیکھا ہے کہ جانے والوں کے کیا پرابلم ہے. تو ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں, ہر تصویر کے دو رخ, روشن بھی ہوتا ہے اور تاریک بھی ہوتا ہے. میں اگر سیاچن کارگل کی بھی بات کروں, ماشاءاللہ آپ ہمارے قاضی بھی ہیں, تو اس پورے سفر کو کس طرح سے اپنے الفاظوں میں آپ بیان کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سفر کا آغاز میں کرتا ہوں اپنے بچپن سے. جب میں چند سال کا تھا, آئی بلانگ ٹو سرگودا, اور سرگودا میں 65 کی جنگ میں ایم عالم نے ایک دن میں وہ کارنامہ کیا تھا کہ انڈین کے بہت سارے جہاز گرا دیے تھے. میرے مرحوم والد جو انڈین ایک جہاز گرا تھا اس کی کنوپی کا ایک پلاسٹک کا ٹکڑا اٹھا کے لائے گھر پہ, ریئلی. اور انہوں نے ایک خنجر بنوایا اپنے لوہار سے. ہمارے ہاں لوہار ہوتے ہیں جو دراتیاں وغیرہ ہمارے کاشتکاری کے اوزار بناتے ہیں, ان سے بنواتے ہیں. ہل چلاتے ہیں, اس زمانے میں ہل چلایا جاتا تھا, تو ہمارے اپنے لوہار بناتے تھے, مقامی لوہار بناتے تھے. تو درانتیاں بنوانی, فصل کاٹنے والی. مطلب آپ ان کی کریٹیوٹی دیکھیں, مطلب انہوں نے اس کو اٹھایا اور ایک ہتھیار بنا رہے ہیں. ہاں, انہوں نے اپنا خنجر بنایا اور خنجر کا جو دستہ تھا دستر کے اوپر انہوں نے وہ لگایا. اور وہ بڑے فخر سے میرے والد کہتے تھے کہ یہ انڈین اس جہاز کی کنوپی کی پلاسٹک اس کے اوپر لگی یہ ہوئی ہے آپ کے پاس؟ میرے گھر میں بھی پڑا ہے. کیا بات ہے. تو وہ جیسے میں بڑا ہوتا گیا تو مجھے اچھا سرگودا آپ کو پتا ویسے بھی شاہینوں کا شہر اس لیے کہلاتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کا سب سے بڑا بیس ہے, آرمی کی چھاؤنی بھی ہے. تو وہاں ایک تو میری پرورش ہوئی. پھر کالج میں جب میں پڑھتا تھا تو میرے کچھ یار دوست تھے تو وہ مجھے فوج میں لے گئے. نہیں, ویسے بھی آپ اتنے عظیم باپ کے آپ بیٹے ہیں, اگر ایک والد کی یہ سوچ ہے. میرے والد, میری ایون کہ والدہ کی اتنی سوچ تھی. میری والدہ یہ کہتی تھی کہ جب مجھے کمیشن ملا تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا, بڑا مزیدار واقعہ. ہمارے گھر کے سامنے بالکل ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا, اس میں ہم کرکٹ کھیلتے تھے ویکینڈ پہ. اور اگر سارا دن لیٹ سے میں فیلڈنگ کرتا رہا, بالنگ کرتا رہا, اور میری بیٹنگ آئی اور میری امی نے آواز دی قرار, تو میں اپنا بیٹ کسی دوست کو پکڑا کے بھاگ جایا کرتا, میری ماں آواز دے رہی ہے. میں پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں سارا دن جو ہے نا دھوپ میں فیلڈنگ کرتا رہا ہوں. چلا گیا, آرمی میں سلیکٹ ہو گیا. جب میں ٹریننگ کر کے واپس آیا پاس آؤٹ ہو کے, تو میری والدہ تو میرے پاسنگ آؤٹ پہ نہیں گئی, والد گئے تھے, میرے چھوٹے بھائی گئے تھے. تو میں نے واپس آ کے سب سے پہلے اپنے ہاتھ اپنی ماں کے پاؤں پہ رکھے اور کہا دیکھا امی, پہلے مجھے بلاتی تھی تو میں آپ کی پہلی آواز پہ آ جایا کرتا, ابھی میری ماں پاکستان ہے. ایسا ہی ہے, اب صحیح کہہ رہے ہیں. اور ابھی آپ نے اگر آواز دی میں نہ آ پایا تو یہ نہ سمجھنا کہ کرہار خدا نخواستہ نافرمان ہو گیا, نہیں, دوسری ماں نے مجھے روکا ہو. تو یہ ہمارے جذبات ہوتے تھے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ڈیفینیٹلی دیگر آپریشنز بھی ہوتے ہیں. ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہیں, اے سی میں بیٹھے ہوئے, زندگی آسان ہے, پاکستان محفوظ ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ جیسے غازی اور ڈیفینیٹلی ہمارے جو شہداء ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پاکستان کے لیے دیتے ہیں, اس وجہ سے ہم جو ہے اپنے گھروں میں سکون سے رہتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, وہ جو سیاچین میں آپ نے جو سرو کیا ہے اور وہ جو صحراؤں میں جو سرو کیا ہے, وہ کس طرح کے آپریشنز تھے, کس طرح کی آپ لوگوں کی زندگی تھی؟ دیکھیں, چور میں تو جیسے انڈیا نے 2002-2003 میں ان کی پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا تو وہ ایسے انہوں نے فوجیں جمع کر دی تھی.
وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے, کریزی ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز. ہاں وہ مجاہدین نے ان کے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا تھا, انہوں نے اس کے جواب میں کہ دنیا کو تاثر دینے کی کوشش ایک پاکستان پہ اٹیک کر دیں گے, بدلہ لے لیں گے. تو پوسٹنگ میری یہیں پہ تھی, کراچی کور میں تھی, اور ہمارا پھر پورا جو یہاں سے آپ سمجھے کیمپ تھا وہ وہاں گیا. اور اتنی گرمی ہوتی تھی کہ ٹینٹ کے اندر جو کینوس کا کپڑا ہوتا ہے 50 ڈگری سینٹی گریڈ, آپ کے ارد گرد ریت, ہوائیں چلتی تھی, شام تھوڑی بہتر ہوتی تھی, دن میں ریت سب تپتی تھی, آپ کا کھانا پک رہا ہے اس میں ریت گر رہی ہے. یہ تو یہاں پہ ہوتا تھا, مطلب ہوا کو کیسے روکو گے آپ نا. تو پھر اس سے پہلے جب میں میجر تھا 94 میں میری سیاچین میں پوسٹنگ ہوئی. فیملی میری, میں لاجسٹک دیکھتا تھا پورے سیاچین کی, فیملی میری سکردو میں ہوتی تھی, اور میں سیاچین کی آخری پوسٹوں تک جہاں پہ سامنے انڈین سولجر نظر آتے تھے, اور وہاں بھی ٹمپریچر مطلب -20 تو نارمل ہوتا تھا. عام یہ ڈریس پہن کے وہاں نہیں جا سکتے, آپ نے ظاہرہ ماشاءاللہ اتنی ریسرچ کرتی ہیں, آپ کا بھی بہت علم ہے, تو وہ ڈریس بھی مخصوص ہے. آکسیجن اتنی کم ہوتی تھی کہ آپ نارمل رفتار سے چل نہیں سکتے, آپ بالکل اٹھا کے آہستہ سے قدم, کیونکہ آکسیجن کم ہوتی ہے تو آکسیجن آپ کو چاہیے ہوتی تھی. خاص آپ کے بوٹ ہوتے تھے تاکہ آپ کے پاؤں کو جو ہے نا وہ فراسٹ بائٹ نہ ہو جائے, اسے آپ کے پاؤں کاٹنے پڑتے تھے. تو ایسے ایسے حالات جو ہے نا وہ کیے. لیکن سب سے جو میرے لیے اطمینان کی باعث تھی نا وہ یہی تھی کہ میں جہاں بھی گیا نا مجھے یہ پتہ تھا کہ یار یہ ملک کتنا خوبصورت ہے. دنیا کی ہر لینڈسکیپ آپ کو ملتی ہے, ڈیزرٹ آپ کے پاس ہیں, خوبصورت میدانی علاقے آپ کے پاس ہیں, سرسبز پہاڑ آپ کے پاس ہیں, برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ آپ کے پاس ہیں. ایسے آپ یقین کریں اتنا صاف نیلا آسمان سکردو میں دیکھتا تھا نا, تو میں کہتا تھا کتنا خوبصورت ہے. سکردو سے تھوڑا اوپر دیوسائی پلینز ہیں, اگر آپ نے کبھی سنا ہوگا, تو وہ جو سکردو کی چوٹیاں تھیں وہ 12,000 فٹ بلندی پہ, اس سے بھی 2,000 فٹ اوپر کوئی 5-6 کلومیٹر چوڑا اور 60 کلومیٹر لمبا ایک پورا میدان ہے. اتنے خوبصورت وہاں پہ پھول اگتے ہیں, ان رنگوں کے پھول آپ کو میدان میں ملتے بھی نہیں ہیں. تو ایک تو یہ کہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے, اس پاکستان کے چپے چپے کی آپ حفاظت کر رہے ہو, تو میرے لیے تو یہی بہت بڑے اطمینان کی بات ہوتی تھی کہ یا اللہ تو نے کیا جنت دی ہے پاکستان میں. ہر قسم کا لینڈسکیپ, کہیں بھی آپ دیکھیں سمندر آپ کے پاس ہے, دریا آپ کے پاس ہے, کیا نہیں ہے آپ کے ملک میں. اچھا, کیونکہ آپ تو دیکھیں آپ فوجی بندے ہیں, وہ تو آپ لوگوں کے لیے زندگی بھی, اور چاہے وہ زندگی کے بعد بھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے درجات جو ہے رکھے ہوئے. تو مجھے آپ یہ بتائیں, کیونکہ زندگی تو ویسے ایک ہوتا ہے نا خطروں کے ساتھ کھیلنا, موت کو قریب سے دیکھنا, بار بار دیکھنا, ایک دفعہ نہیں بار بار دیکھنا کہ آپ کو پتہ ہے کوئی گولی آنی ہے, کچھ ہونا ہے. تو وہ لمحات, وہ چیزوں کو کس طرح سے آپ نے ذہن میں رکھا, وہ ایکسپیرینس کیا, وہ تو آپ نے نو ڈاؤٹ ایک وہ جذبہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس چیز کو کبھی دشمن کا سامنا ہوا ہوگا, اور جس طرح سے آپ نے اتنا اچھا واقعہ بتایا حضرت علی کا, کہ وہ ڈیفینیٹلی یہ تو ملکوں کی جنگ ہے جو اس ہم لحاظ انہیں سے سیکھتے ہیں نا. دیکھیں ہم انہیں سے سیکھتے ہیں. اگر دیکھیں رامائن لکھی گئی, ہمارے ہندو بھائی ہیں رامائن پڑھتے ہیں, تو انہوں نے جو کچھ سیکھنا رام نے جو کیا اس سے سیکھنا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہم نے ان سے سیکھنا, ہمارے کرسچن دوستوں نے جو بائبل سے سیکھنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سیکھنا. یہ تو ایک انسانی فطرت ہے. آپ کو دیکھیں نا کہ جی مختلف مذاہب ہیں, ہر مذہب نے سیکھنا, اپنے مذہب سے سیکھنا. تو ہمارے مذہب کی خوبصورتی ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو اس سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں, چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی, چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی, ان کو مکمل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. بے شک ایسا ہی. ایک تو وہ چیز ہے. دوسرا جیسے میں نے کہا کہ پاکستان بنا اللہ کے نام پہ, اور تیسری میں نے جو بات کی تھی کون کتنا جی سکتا ہے. وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی, جہاں دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو انسان کو بھی سوچنا چاہیے آخر تو جانا ہے. تو سکندر اعظم بھی جب گئے تھے دنیا فتح کرنے چکر میں, اس نے کہا میرا دونوں ہاتھ نکال دو, کیا لے کے جا رہا ہوں. تو آدمی جب جانا ہے تو پھر جانا ہے. وہ ایک فیاض کی تھی کہ جی کرو کج جبیں سرے کفن, میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو, کہ غرور عشق کا باغ پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا. برگیڈیئر صاحب, آپ جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں ابھی جو بات کریں آپ موت کو بیان اتنے خوبصورت الفاظ میں کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ موت بھی بہت خوبصورت ہے. جس طرح سے آپ نے یہ چیز بیان کی ہے کہ
موت ہے لیکن ایک مقصد کے لیے، اور وہ بھی قربان، موت بھی قربان، اس سارے اپنے جو ڈیفینیٹلی پاکستان سے جو محبت ہے. اچھا، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم نے مارکا حق دیکھا، دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا کہ پاکستانی قوم اپنی پاک افواج کے ساتھ کس طرح سے شانہ بشانہ کھڑی، اور پاکستانی افواج کتنی اسٹرانگ ہے. اب کیونکہ وقت بدل رہا ہے، جنگیں بھی چینج ہو چکی ہیں، کیونکہ آپ اپنا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، تو مجھے یہ جاننا ہے، کیونکہ اب مارکا حق ہوا، دنیا نے دیکھا، اب جنگ کی اسٹریٹجی، جنگ کی جو بھی چیزیں ہیں وہ اب چینج ہو چکی ہیں، اور آپ نے جو جنگوں میں جو پارٹیسپیٹ کیا وہ دیٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریو ہوتا تھا، آپس میں جنگیں. تو وہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ڈیفینیٹلی چاہے جنگ کل مسلط کی جائے یا آج کی جائے، جذبہ ایک ہی ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جو مشکلات آپ لوگوں نے دیکھی ہیں اپنے زمانے میں، اپنے ٹائم پہ جو آپ نے سرو کیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمارے زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی. ہمارے زمانے میں جو ہتھیار ہوتے تھے اتنے جدید ہتھیار نہیں ہوتے تھے، اور خاص طور پہ جو آج کل اتنے میزائل آ گئے ہیں وہ تو ہوتے نہیں تھے. ہمارے ہاں تو جنگیں ہوتی ہیں، رائفل ہوتی تھی، ٹینکوں کو گرانے والا جو ہے نا ایک اینٹی ٹینک ویپن ہوتا تھا ہمارے پاس. اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو ہے نا مختلف چھوٹے چھوٹے میزائل ہے ٹینکوں کو گرانے والے. تو پریکٹیکلی ہمارے سولجر، خاص طور پہ انفینٹری والے، توپ خانہ والے پہلے دشمن کے علاقے میں فائر کرتے تھے، پھر ہمارے انفینٹری والے، پیدل والے آن گراؤنڈ جا کے قبضہ کرتے تھے، پھر اس کو وہ ایک بالکل ٹیکٹس چینج لائیو ہو گئے. ہوتی تھی نا ہاں آپس جی، سامنا. ہاں. لیکن ابھی اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک تو یونائٹڈ نیشن کی وجہ سے وہ بہت مشکل ہو گیا کہ آپ کسی دوسرے ملک پہ جا کے قبضہ کر لو. وہ کارگل میں ہم نے ایکسپیرینس کیا. کارگل کی جنگ میرے نزدیک ہمارے سولجر نے کمال کا کام کیا، لیکن پھر وہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ہمیں واپس آنا پڑا. تو ایک تو اس بات کا ثبوت تھا کہ آج کے دور میں اگر آپ نے جنگ کرنی ہے تو اپنے ہی علاقے میں رہ کے آپ نے چاہے اس کو میزائل سے گراؤ، چاہے آپ توپ خانے کے فائر سے اس کو نقصان پہنچاؤ، چاہے آپ ڈرون سے نقصان پہنچاؤ، اب تو جیسے ایٹمی ایران. زمانہ آ گیا. ہاں، تو اللہ نہ کرے وہ ایٹمی آئے. ایٹمی ہتھیار جن کے پاس بھی ہے نا، میرے نزدیک وہ امن کو قائم رکھنے کے لیے، چلانے کے لیے نہیں ہے، جو کسی کے پاس بھی ہے، کیونکہ یہ چلانا آسان نہیں ہوتا. اور مقصد یہی ہوتا، جیسے ہم نے جب بنایا، جب 70s میں انڈیا نے ہم سے پہلے شروع کیا اس پہ کام، تو ہم نے کہا کہ انڈیا کو بتائیں ہم کہ ہم بھی بنا سکتے ہیں تاکہ وہ ہمیں کمزور نہ سمجھے. لیکن دوسری جنگ جیسے ہم نے کہا ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، آپ کو بہت زیادہ بچوں کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. ہمارے زمانے میں جو سولجر ہوتا تھا وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا، بس ویپن چلا لیا، ہتھیار، چھوٹی رائفل چلا لی. لیکن آج کل تو گریجویٹ لڑکے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ ان کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہوتا ہے. دنیا چینج ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کے آنے سے ویپن چینج ہو رہے ہیں، ویپن سسٹم چینج ہو رہے ہیں. جہازوں کی، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے امام عالم کا ذکر کیا تھا، وہ جہاز ہی اور تھا، ابھی جو جہاز ہیں وہ اور جہاز ہیں. لیکن جذبہ ایک ہی ہے، کل بھی وہی تھا، آج وہی جذبہ وہی جذبہ وہی ہے، ہے. جذبہ وہی ہے. بالکل ایسا. اچھا، کیونکہ میں آپ کی جذبے کی بات ہی کر رہی تھی، تو مجھے آپ یہ بتائیں، ابھی تک آپ کا مشن ختم نہیں ہوا. ابھی اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ماشاء اللہ سوشل ورک بھی کر رہے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی کوارڈینیشن چلتی ہے، شہدا کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں یہ مشن ابھی تک کتنا وسیع ہے اور کس طرح سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو ایسے پروگرام سے پہلے بتایا، میں رینجرز میں رہا ہوں، اور رینجر میں پولیس کے ساتھ مل کے کام کیا. بہت سے پولیس کے لوگ شہید ہوئے، اور مجھے احساس ہوا کہ پولیس پہ عوام کا اعتماد کم ہے، اس کو بڑھنا چاہیے. جب میں ریٹائر ہوا تو میرے کچھ جو پولیس کے ساتھی تھے جو اس وقت زندہ تھے، بعد میں کچھ شہید ہو گئے، ان کی فیملیز کا جب ہم نے چیک کیا تو فیملیز کی حالت اچھی نہیں تھی. تو ہمارے دوستوں نے پھر ایک NGO بنائی جس کا نام ہے پولیس ویلفیئر اینڈ سول سوسائٹی ٹرسٹ. تو میں اس کا ڈپٹی چیئرمین ہوں. میرا ایک اور دوست ہے، میں چونکہ فل ٹائم نہیں دے سکتا تھا، وہ اس کا چیئرمین. ایک تو ہم نے کہا ان بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخل کرانا، ان بچوں کی فیسیں کم جو کرانا، شہدا ان کی شہدا کے بچوں کی، پولیس کے، رینجرز کے، بیسیکلی کیونکہ آرمی والے تو اپنے شہدا کو بہت اچھا دیکھتے ہیں. اچھا، اس میں رینجرز بھی انکلوڈڈ ہیں؟ رینجر بھی انکلوڈڈ ہے، لیکن رینجر والے بھی چونکہ زیادہ تر آرمی کے لوگ ہوتے ہیں، اتنے نگلیکٹڈ پولیس والے تھے، تو ان کے لیے ہم نے کام کرنا. ابھی پولیس میں بہت اچھا کام کیا. ہمارے پہلے جو IG ریٹائر ہو گیا ابھی یہاں پہ، تو انہوں نے، غلام نبی میمن، انہوں نے بہت کام کیا. ابھی پولیس میں بھی اویئرنیس بہت بہتر ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ لوگ اعتماد نہیں کرتے تھے پولیس کے اوپر. دیکھیں، پولیس آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، لوگوں کا اعتماد ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے جو اپنی NGO بنائی اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ پولیس کے ٹاؤٹ نہ بنیں، لیکن جرم کے خلاف ان کی مدد کریں. وہ مدد ایسے ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کسی مجرم کا پتہ ہے اور آپ نے اس کے خلاف گواہی دینی ہے تو ہمت کر کے گواہی دیں. گواہی نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ پولیس کو اطلاع ضرور دیں
کہ میرے پڑوس میں یہ آدمی یہ ہے. اویئرنیس کا بھی اس پہ بھی اویئرنیس کی بات ہوتی ہے. تو ہم سال میں ایک آدھا پروگرام لازمی کرتے ہیں, اچھا بڑا پروگرام کرتے ہیں. پولیس کے جن لوگوں نے اچھا کام کیا تو ہم ان کو پاکستان ہیرو ایوارڈ دیتے ہیں. ویری نائس. اس کا نام ہے پاکستان ہیرو ایوارڈ. تو انشاءاللہ ہم اگلے مہینے جون میں کر رہے ہیں, آپ کو زحمت دیں گے, آپ بھی آئیے گا. نہیں ضرور. تو مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے, اور جو ان کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں, جن کی پینشنیں رکی ہوئی ہیں, بیواؤں کی پینشنیں رکی ہوئی ہیں, تو پیچھے جا کے ان کو کہیں کہ اے جی جو نا ہمارے جو اے جی آفس ہے ان کو کہیں ان کی پینشنیں کر دیں, بچوں کو داخلے کرا دیں, بہت زیادہ غریب ہے, بچوں کو فیسیں دے دیں, بچوں کو یہ کام. اچھا سر, کیونکہ ماشاءاللہ اگر میں آپ کی شخصیت کی بات کروں تو آپ میں ماشاءاللہ کافی ٹیلنٹ بھی ہے, آپ میڈیا پرسنالٹی بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں, چاہے وہ انگریزی میں ہوں یا اردو میں آرٹیکلز ہوں. تو مجھے آپ یہ بتا دیں, ویسے تو آئی نو آپ اینالسٹ ہیں, کہیں میڈیا کی کہیں جاب تو آفر نہیں ہو چکی کہ بھائی آپ ایز اے پروگرام بھی کنڈکٹ کریں ایز اے جرنلسٹ, کیونکہ آپ کے اندر ماشاءاللہ جو میں دیکھتی ہوں نا, آپ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے اندر کام کے حوالے سے کچھ بے سکونی پائی جاتی ہے, ایسا ہی ہے؟ میں اصل میں چونکہ میں استادوں نے سکھایا کہ جو آپ کام شروع کرتے ہو اس کو پرفیکشن پہ اگر نہیں لے جا سکتے تو اتنے لیول پہ لے جاؤ کہ لوگ اس کا مذاق نہ اڑائیں. تو جو بھی کام کیا اس کو میں نے محنت سے کیا, آرمی میں گیا, اس کے بعد کتاب لکھی, اس پہ میں نے بہت محنت کی, اپنے این جی او کے لیے جو کام کرتا ہوں محنت سے کرتا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں ایک دو چینل میں شروع میں, ابھی تو خیر چینلوں کے برے حالات آ گئے ہیں تو وہ نکال رہے ہیں, آج سے 5-6 سال پہلے مجھے خاص طور پر والوں نے کہا تھا کہ جی آپ آ جائیں ہمارے پاس, دیکھ لیں ہم کتنے صحیح ہیں. تو میں نے معذرت کر لی تھی, کیونکہ جو میڈیا کے, اچھا میڈیا کی آپ نے بات کر دی, میں میڈیا کو سیلوٹ اس لیے کرتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے مار کے حق میں جو بات کی, ہمارے میڈیا نے کمال کا کام کیا. انڈیا کے میڈیا نے شرمندگی اٹھائی پوری دنیا میں. انہوں نے کبھی جو نا ہمارے لاہور کی بندرگاہ پہ قبضہ کرا لیا, کبھی کراچی پہ قبضہ کرا لیا, سر پاؤں نہیں ہوتے تھے. لیکن پاکستان کے میڈیا نے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے, اور میڈیا ہمارا ہراول دستہ ہے, افواج پاکستان کا بھی, پاکستان کے دفاع کا بھی. آپ کے توسط سے, پی ٹی وی کے توسط سے میں میڈیا کے تمام لوگوں کو شاباش دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا جس انداز سے کام کر رہا ہے, ایکسلنٹ, میرا سلیوٹ ہے. اچھا سر, پھر آپ نے میڈیا کی بات کی, ہماری عوام نے بھی بڑا ساتھ دیا. دیکھیں صبر تو حنبل کے ساتھ ہر ٹائم پہ, تو ہماری عوام کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں عوام کے لیے تو ہماری عوام بہت شاندار ہے. گھروں میں بھی چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, سگے بہن بھائیوں میں ہوتے ہیں, ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے, لیکن ترقی کا بہترین راز جو ہے وہ آپس میں اتحاد ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تعلیم حاصل کریں, ہمیشہ ڈیلی ایک نئی چیز آج کل آ جاتی ہے, سائنس میں آ جاتی ہے, اپنے آپ کو بالکل اپ ڈیٹ رکھیں, سب سے زیادہ ضروری ہے. اور جہاں پاکستان کا مفاد آ جائے وہاں کوئی دوسرا آپ کا اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا, بس پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بے شک آپ کی بات بہت پیاری ہے, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو سو ویری مچ. اور آپ نے جو بات کی ہے اپنے یہ پاکستان کی ماں کی, میں اس حوالے سے آج اپنے ویور سے بڑی امپورٹنٹ بات بھی کرنا چاہوں گی. تھینک یو سر, تھینک یو سو ویری مچ. وی وش یو گڈ لک. آپ جس جذبے سے کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی عطا فرمائے, اسی طرح سے آپ غازی رہیں. بہت شکریہ. آمین. آپ کے ساتھ, آپ کو اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور خوشحال سے خوشحال کرتا جائے. آمین. بہت شکریہ جی. ناظرین, یہ تھے مائی ریئل پاکستانی سید قرار حسین صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور ابھی ہم نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ماں کے حوالے سے کہ یہ جو ملک ہے یہ ہماری ماں ہے, اور اسی ماں کے ساتھ ہم نے وفاداری کی بات کی. جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں, اسائلم لے لیتے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, تو یہ اپنی ماں کے ساتھ غداری کرتے ہیں. جو ماں کا غدار ہوتا ہے وہ کسی ملک کا بھی نہیں ہوتا. تو یہی بات میں آپ سے کہوں گی کہ یہ جو ملک ہے, جتنا اچھا برا وقت جو بھی ہے, یہ ملک ہمارا ہے, یہ ہماری ماں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے ہمیں بڑا کیا ہے, اور جو ہمیں زندگی دے رہی ہے. اور جو ہم جو لائف سٹائل گزار رہے ہیں یہ صرف اور صرف پاکستان کی وجہ سے. آج ہم جو آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں یہ ماں ہے. اور ڈیفینیٹلی ہم پاک افواج کا بھی ذکر کرنا چاہیں گے. اس ماں کی حفاظت کے لیے ہمارے نوجوان ہیں دن رات لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہم ان سب کے لیے بہت دعا گو ہیں. اسی طرح سے آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.